والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، محترم حضرات، گزشتہ جمعہ کو یہ بات آئی تھی کہ انسان کے گمراہ ہونے کے لیے تین باتیں بہت اہم ہوتی ہیں. تینوں میں سے ایک بات بھی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اس میں کوئی ترتیب نہیں کہ یہ زیادہ یہ زیادہ. اب بتانے کے لیے ترتیب سے بتانی پڑتی ہے. گمراہی کی بنیادی بڑی وجہ ماحول اور غلط سنگت. جیسا معاشرہ ہوگا، جیسا ماحول ہوگا، انسان ویسے ہی ہو جائے گا. غلط ماحول میں ہوگا، کتنا نیک ہے تو غلط اثرات آ جائیں گے. گمراہی کی ایک وجہ نفسانی خواہش ہے. انسان ایک چیز کو اچھا جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن اس کو کرنے میں نفس پر بوجھ پڑتا ہے یا خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے وہ صحیح بات کو قبول نہیں کرتا. تیسری چیز انسان کی گمراہی کے لیے یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے باپ داداؤں کے رسوم و رواج کو دیکھتا ہے. یہ تین باتیں ہیں. ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے، تینوں پائی جائے تو انسان گمراہ ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاشرے میں یہ تینوں باتیں موجود تھیں. ماحول ٹوٹل مشرکانہ تھا. گھر کا بھی ماحول، حکومت کا بھی مزاج، معاشرے کا بھی ماحول مشرکانہ تھا. نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی ساری چیزیں میسر تھیں. مسند اور سیٹ کے لیے لوگ کیا کیا کر گزرتے ہیں، ملت کو بیچ دیتے ہیں اور سپیلے سانپ بن کر کے مخبری کرتے ہیں. پیسے کے لیے، نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، باپ داداؤں کی رسومات کو پورا کرنے کے لیے شادی کے بھی بعض بدقسمت ایسے ہوتے ہیں کہ مولانا مولوی کو کنارے لگا دیتے ہیں کہ آپ سب کو خوش کر دینا ہے، باپ داداؤں کی رسومات کو پوری کرنا. وہاں باپ داداؤں کی رسومات بھی مشرکانہ تھی، ماحول بھی مشرکانہ تھا، نفسانی خواہشات کی ساری چیزیں دستیاب تھیں. پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم رہے. یہی نہیں، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ماحول کے غلط اثرات سے، باپ داداؤں کے غلط رسومات سے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کر دیں. ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، ہمارے گھر محلے کا جو ماحول ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیسا ماحول ہے. ہر طرف مشرکانہ اثرات ہیں، باپ دادا کے رسومات سے لوگ چمٹے ہوئے ہیں، اور نفسانی خواہش کے لیے بھی بہت سے جائز شریعت کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، ناجائز کام کو اختیار کر لیتے ہیں نفسانی خواہش کو بنیاد پر. تو ایسا ماحول ہے. ہم یہ چاہتے ہیں
اور چاہنا ضروری ہے کہ اس طرح غلط اثرات سے بچے رہیں، مشرکانہ اثرات سے بچے رہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچے رہیں، باپ داداؤں کی رسومات کے بجائے اللہ کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزرے، تو وہی کام کرنا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس ماحول میں سب سے بڑی برائی جو تھی وہ شرک تھی، مشرکانہ ماحول تھا۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ پھر قرآن میں تفصیل کے ساتھ یہ حکایت آتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تارے نکل آئے تو بولے کہ یہ میرا رب ہے، پھر دیکھا تارے ڈوب گئے، چاند نکل آیا تو بولے یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ روشن ہے۔ پھر صبح کے ٹائم تارے بھی گم اور چاند بھی غائب ہو گیا، سورج جگمگاتا ہوا نکل آیا تو بولے یہ میرا رب ہے۔ پھر شام کو سورج بھی ڈوب گیا تو بولے کہ یہ ڈوبنے والی چیزیں ہمارا رب نہیں ہو سکتی، اللہ اگر ہم کو ہدایت نہ دے تو ہم بھی بھٹک جائیں گے۔ تو ایک تفصیل کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ وہ ایک وقتی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک لاجک، ایک منطق اس میں پیش کیا گیا کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، ان چیزوں میں کوئی بھی چیز کتنا روشن، کتنا وسیع و عریض، کتنا بھاری بھرکم، کتنی طاقت والا ہو، کوئی بھی چیز معبود نہیں ہو سکتی ہے۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور تمام چیزیں اللہ کے حکموں کے تابع ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق چلتی ہیں۔ اس لیے کائنات میں کسی طاقت کو دیکھ کر کے اس کے سامنے انسان اپنا سر نہ جھکائے، اس کی عبادت نہ کرے۔ اس بات کو ان آیتوں میں منطقی انداز میں سمجھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا رہے قوم کو۔ اب اس کے بعد دعوت کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ لمبی تفصیل ہے۔ قصص النبیین، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بچوں کے لیے عربی میں کتاب ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ اس کو ہندی میں لکھ کے سوشل میڈیا پہ چلا سکے تو جو کام ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دور میں کیا تھا وہ سنت ادا کرنے والا ہو جائے گا۔ میں نے بہت سوچا کہ لکھوں، لیکن ہندی لکھنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ کوئی اگر لکھنے والا ہے تو میں منہ سے ترجمہ اس کا بول دوں گا، وہ ہندی میں لکھ دے گی۔ اور چلا یہ فرض ہے، ضروری ہے مسلمانوں کے اوپر، ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ اس میں تفصیل جب ایک ایک چیز کو بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ڈیبیٹ کیا، کس طرح سے بحث کی، کس طرح دلیلیں پیش کی اور کس طرح کو خاموش کیا۔ قرآن میں بھی چیزیں آئی ہیں۔ پہلی بات چاند سورج ستاروں پر غور کر کے بتلایا کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کیا، اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا اور اپنے باپ سے معلوم کیا کہ ابو جان یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ سوال کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ہم ڈائریکٹ کوئی بات بتا دیں، یہ بھی دعوت کا طریقہ ہے۔ ایک ہے آپ سوال کرو، کوشچن قائم کرو، سامنے والا خود جواب دے تو جواب دینے کے لیے سوچے گا، ایک سیکنڈ کے لیے آپ کی درست اور صحیح بات اس کے دماغ میں آ گئی تو جو پہلے سے چیز جمی نہیں دماغ میں، وہ وائرس ہینگ ہو جائے گا اس کا اور تذبذب میں ضرور پڑ جائے گا وہ، اور ممکن ہے کہ اس کو ہدایت بھی مل جائے۔ سوال بھی کرنا چاہیے۔ تو سوال کیا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان، عربی کو پڑھنے یا ابی، اے میرے ابو، لیکن ابتی جو لاڈ والا جملہ ہے، محبت والا جملہ ہے، شفقت والا جملہ ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں میرا لڑکا ہے، پھر کوئی بولے میرا بیٹا ہے، میرے ابو ہیں، میرے ابو جان ہیں۔ ابو جان میں زیادہ محبت و شفقت ہے۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے بات کر رہے ہیں تو یا ابتی کرے، پیار کے ساتھ، لاڈ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اے میرے ابو جان، کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہیں سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔
یہ شفقت بھرا اسلوب اور انداز سوال کا تھا، لیکن باپ کے سامنے وہ چیز تھی کہ سیٹ چھوٹ جائے گی، بادشاہ ناراض ہو جائے گا، دنیا کے عیش و عشرت ختم ہو سکتی ہے، اور انہی چیزوں کی بنیاد پر ہم تو کما رہے ہیں، عیش و عشرت کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو سمجھایا اور تنبیہ کی کہ اگر تم یہ پیغام بتانا، یہ پیغام پہنچانا بند نہیں کرو گے تو تم کو ہم رجم کر دیں گے، وہجرنی ملیہ، تم ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ باپ نے گھر بے گھر کیا، اور پھر اس کے بعد حکومت کو بھی مخاطب کیا، پبلک کو بھی مخاطب کیا، اور حکومت کو مخاطب کرنے کے لیے تہوار کا انتظار کیا۔ ایک تہوار تھا، پھر تفصیلی واقعہ ہے، پھر وہ معبودوں کو توڑ دیا، ایک بڑے معبود کو باقی رکھا، لوگ واپس آئے، دیکھا کہ سارے معبود جس کو سجدہ کرنا تھا وہ خود سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سب پریشان ہو گئے کہ کس نے ایسا کیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو ان کو خدا نہیں مانتا ہے، ہو سکتا اسی نے کیا، بلائے گئے، اسی موقع کا انتظار تھا۔ جب ہمارے خلاف پبلسٹی ہوتی ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی برپا کی جاتی ہے، اس وقت ہم کو اس سنت کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت، ایسے موقع پر سب کی توجہ ایک طرف رہتی ہے اور لوگ بات کو سننا چاہتے ہیں۔ جب طوفان بدتمیزی کھڑی کی جائے، ہم کو بدنام کیا جائے، الٹی سیدھی باتیں بولی جائیں، تو سب اس معاملے کے تعلق سے صحیح صورتحال سننا چاہتے ہیں۔ کچھ بدمعاش قسم کے لوگ شرارت کرتے ہیں، لیکن عام جو خاموش طبقہ ہے وہ صحیح بات سمجھنا چاہتا ہے، تو ہم کو ایسے موقع پر صحیح بات سمجھانی چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا کی صورت بنائی گئی کہ سب جمع ہو جائیں، سب باتوں کو سنیں اور سمجھیں، سب تک ہمارا پیغام پہنچے، ہماری بات پہنچے۔ دیکھا کہ سارے خدا گرے پڑے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، پکڑ کے لائے گئے، بات چیت ہوئی، پھر بولے کہ نہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، میں نے نہیں کیا، بلکہ ان میں جو سب سے بڑا کھڑا ہے کڑھاڑا لے کر کے اسی نے کیا ہے۔ اب اس نے تو توڑے تو بتائے گا نہیں، جو یہ گرے پڑے ہیں ان سے پوچھو، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں ان سے پوچھ لو، تم یہ بتائیں گے کہ کس نے مت مارا اس کو، کس نے ان کا ہاتھ پیر توڑا، بڑا خدا ان کا یہ ہے، اس نے توڑا، ان سب کو توڑا، ان سے پوچھ لو، بتائیں گے یہ۔ اب یہ بات اپنی جو کہنا چاہتے تھے کہ کتنے نکمے ہیں، کتنی بے وقات تمہارے معبود ہیں، کتنے بے حیثیت تمہارے معبود ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایک ڈیڈ بتاؤ، لیکن ان کے دماغ سے آواز آئے، ان کے دل سے آواز آئے کہ واقعی ہم بہت ہی بینڈائی والا کام کرتے ہیں، بہت ہی حماقت والا کام کرتے ہیں، عقل سے دشمنی والا کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی بنائے ہوئے خداؤں کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، کوئی ان کو بچا نہیں سکتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ عقل میں ان کے دل سے یہ بات نکلے، ان کی عقل سے بات نکلے۔ یہ سوال قائم کیا، سوال قائم کرنے سے بھی جوابات مل جایا کرتے ہیں۔ پھر اس میں کیا ہوا؟ فرجعوا الى انفسهم، انہوں نے اپنے آپ میں غور کیا، تو کیا ہوا؟ فقالوا انکم انتم الظالمون، تو بولے یقیناً تم ہی لوگ ظالم ہو۔ ان کے دل کی آواز آئی کہ یار اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کو ہم خدا مانتے ہیں جو اپنے وجود کو نہ بچا سکے، اپنی ذات کو نہ بچا سکے، جس نے اس کو توڑا اپنے قاتل کو نہ بچا سکے، اپنے برباد کرنے والے کو نہ بتا سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس فتنے کے دور میں، فساد کے دور میں، اللہ سے بغاوت کے دور میں، مشرکانہ ماحول میں شرک کے خلاف طاقتور لاجک پیش کی ہے، منطق پیش کی کہ سامعین، حاضرین، شروطا اور مجمع آئیڈینس سب کے دماغ میں بات آ جائے کہ ہم غلطی پر ہیں، ابراہیم سچائی پر ہے، صداقت پر ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سنت کو سامنے رکھ کر کے
باطل خداؤں کے بتلان کو ثابت کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ ایک خدا ہے جس نے کائنات بنایا ہے، سورج چاند بنایا ہے، زندگی اور موت کا مالک ایک خدا ہے، ایک خدا کے علاوہ کوئی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، کوئی روزی دینے والا نہیں ہے، کوئی موت کا مالک نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ پبلک کے سامنے، عام مجمع کے سامنے یہ مذاکرہ ہوا، سب کے دل سے آواز آئی کہ ہم غلطی پر ہیں، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جب پروپیگنڈا ہو تو ایسے موقع پر اس پروپیگنڈا کے تعلق سے صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سنت کے خلاف دشمن کے بنائے ہوئے پروگرام میدان میں اتر جاتے ہیں۔ مثلا پچھلے سال تبلیغی جماعت کو بدنام کیا گیا، کیوں؟ دو باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو مزدوروں کا ریلا چل رہا تھا، بھوکے پیاسے مر رہے تھے، وہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کے لیے انتظام کرتے، انتظام کیا نہیں۔ اس کے بعد بڑی بات یہ تھی کہ ملک کے تمام مقامات پر، سڑکوں پر یہ داڑھی ٹوپی کرتے پیجامے والے لاٹھی کھا کر کے، مار کھا کر کے 15 گھنٹہ روزہ رکھ کر کے، 1 گھنٹہ تراویح پڑھ کر کے رات میں سڑکوں پہ جا کر کے ان کی مدد کر رہے تھے۔ پورے ملک میں مسلمانوں کے اخلاق، ان کی کردار، ان کی مدد اور نصرت کے چرچے ہو رہے تھے، اسلام کا پرچار ہو رہا تھا، اسلامی تعلیمات کا پرچار ہو رہا تھا۔ تو بدنام کرنے کا جماعت کا نام لے لیا۔ اب ہم بھول گئے، ہماری ذمہ داری تھی کہ اس تک توجہ ہی نہیں دی، وہ پرچار کرے جماعت جماعت جماعت، ہم بھی اسی بات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری تھی یہ جو کام کر رہے تھے اس کو پھیلاتے۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم میں کوئی پردیسی، کوئی مسافر بھوکا نہ جانے پائے، کوئی مجبور بھوکا نہ نکلنے پائے، ہم اس کو پرچار کرتے، اپنے دین کا پرچار کرتے۔ لیکن دشمن کے میدان کے مطابق اتر گئے اور یہ بھوکے پیاسے چھپ گئے، ہمارے خدمات بھی چھپ گئیں۔ تو سنت پروپیگنڈا سے فائدہ اٹھایا جائے، اس موقع پر صحیح بات پیش کی جائے، عوام کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے سامنے مذاکرہ ہوتا ہے اور بحث ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں تفصیل میں واقعہ آیا، عقل کو سامنے رکھ کے بات کرو، ڈیبیٹ کرو۔ اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک، رب الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے 2 قیدی بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، بولے دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، اس کو زندگی دے دی، اس کو موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے یہ بالکل بینڈا ہے، اس کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، زندگی تو قتل کر دیا، یہ تو بات سمجھنا نہیں، وہ تو پہلے سے زندہ تھا، تو زندگی دینے والا یہ کون ہوا؟ اس کے بعد اس کے عقل میں بات نہیں، بد عقل ہے۔ دوسری مثال دو، فوراً ابراہیم علیہ السلام بولے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے لاتا ہے، تو سورج کو پچھم سے لے آ۔ اگر اس کی عقل ہوتی، جذبات میں بنا ہوا نہ ہوتا تو جواب تھا اس کا، لیکن عقل نہیں تھی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر جس نے اللہ سے بغاوت کی جو مبہوت رہ گیا، خاموش رہ گیا، خاموش رہ گیا۔ وہاں بھی ثابت ہو گئی بات کہ ابراہیم کی بات سچی اور وقت اور کہ ذمہ داروں کی بات غلط، کرسی پہ بیٹھے ہوئے شخص کی بات غلط ثابت ہو گئی۔ ثابت کیا وہاں، تو ہم ثابت کریں۔ بات لمبی ہو گئی لیکن اب اسے بتاؤں میں، فتنے کے ماحول سے، برائی کے ماحول سے، مشرکانہ ماحول سے ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں اور بچانا ضروری ہے، تو ضروری ہے کہ کفر کے خلاف، شرک کے خلاف بولنا چالو کر دو، توحید کی دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو۔ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، شرک کے خلاف بولتے رہو گے تو ماحول کتنا گندا ہو جائے گا، تم بچے رہو گے، تمہارا ایمان بچا رہے گا، تمہارا دین بچا رہے گا۔ ایک دوسری آیت اور تلاوت کرو تو بات لمبی ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلاؤ گے، لوگ برائیاں کر رہے ہوں گے، کفر شرک کر رہے ہوں گے، ان کو نہیں روکو گے، نہیں سمجھاؤ گے، تو حرمتم من برکت الوحی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وحی کی برکتوں سے تم محروم کر دیے جاؤ گے، اللہ کی نصرتوں سے تم محروم کر دیا جاؤ گے، اللہ کی مدد تم پر نہیں آئے گی، تم ذلیل رسوا کر دیے جاؤ گے۔ آج ہم سارا کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ضرورت ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق لے کر کے کس ماحول میں اللہ کے دین کا
परचम बुलंद किया था, हम भी उसी तरह से अल्लाह के दीन का परचम बुलंद करें और दावत दें। ये कुर्बानी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 30 इम्तिहानात में कामयाब हुए थे। 30 एक इम्तिहान को बोलूंगा तो 30 जुमा लग जाएंगे। शुरुआत बड़ी कुर्बानी ये थी। हम बकरा की कुर्बानी को जानते हैं और करते हैं, करना चाहिए, बड़ा फरीदा है, बड़ी जिम्मेदारी है। ये चीज पहली सीढ़ी भूल जाते हैं, ये पहली सीढ़ी है, बगैर सीढ़ी के हम छत पे नहीं जा सकते हैं। दावत, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना, शिर्क से लोगों को रोकने की कोशिश करना, तौहीद की दावत देना, ये फर्ज है, फरीदा है, जिम्मेदारी है। और जो माहौल चल रहा है इस फितने से बचने का जरिया है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।